يا رحمن يا رحيم أنت خالق العزيم. اس کے بعد مشہور نعت خواہ قاری اشفاق صاحب بہرائی جی جو ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی منقبت کے ذریعے سے سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. میں ایک مطلع پڑھتا ہوں، اگر سچا ہو تو شریک ہوئیے گا. آپ لوگ قریب قریب آ جائیں. تھوڑا بہت جو لوگ دور بیٹھے ہیں وہ کچھ ناراضگی ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے تو ایک دم مل کے بیٹھیں. ہماری محفل کے جو آداب ہیں کہ مل جل کے بیٹھنا چاہیے. مطلع حاضر کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا. حاجی صاحب ملاحظہ کیجئے گا. بہت ہی خوبصورت ایک ردیف اس کے اندر ہے، جیسا میں نے کل ایک کلام پڑھا تھا. میں حاضر کرتا ہوں، سنیے گا. کہ صبح کا منظر، صبح کا منظر، پھول ستارے، چاند کا جلوہ ایک طرف. ایک طرف جو ردیف ہے یہ میں نے ممبئی کے اندر سنا. ممبئی میں کئی لوگوں سے سنا کہ یہ ممبئی کی زبان ہے. بھائی ہٹ جائے ایک طرف کو ہو جا بھائی. یہ ایسے کچھ زبان ہے تو اس کو نعت کی شکل دی ہے. ایک طرف اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ یہ کلام آپ کو بڑا اچھا لگے گا. ملاحظہ کیجئے گا. کہ صبح کا منظر، صبح کا منظر، پھول ستارے، چاند کا جلوہ ایک طرف. ہاں صبح کا منظر، صبح کا منظر، پھول ستارے، چاند کا جلوہ ایک طرف. ارے ساری دنیا، ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف. ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف. اگر آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں، نعت پاک سننے کا ثواب تو آپ کو مل رہا ہے. میری آواز اتنی زیادہ متاثر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت آواز لگی ہوئی ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں. یہ آپ حضرات کی محبت ہے، پہلی بار آیا ہوں اس علاقے میں تو تھوڑا میرا ساتھ دیں. آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہے ایک طرف. انشاءاللہ پڑھیں گے. کہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف. ماشاءاللہ. کہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف. شعر بالخصوص حاجی صاحب توجہ کے ساتھ سنیے گا. ملاحظہ فرمائیں. کہ خلد بری ہو جنت ماوا، عدن ہو یا فردوس بری، خلد بری ہو جنت ماوا، عدن ہو یا فردوس بری، خلد بری
عدن ہو یا پھر دوس بری ساری جنتیں ساری جنتیں ایک طرف سرکار کا روضہ ایک طرف ساری جنتیں ایک طرف سرکار کا روضہ ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں دوبارہ پڑھ دوں جزاک اللہ خیر یہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ملاحظہ فرمائیے گا کہ خلد بری ہو جنت ماوا عدن ہو یا پھر دوس بری خلد بری ہو جنت ماوا عدن ہو یا پھر دوس بری ساری جنتیں ساری جنتیں ایک طرف سرکار کا روضہ ایک طرف ساری جنتیں ایک طرف سرکار کا روضہ ایک طرف ماشاءاللہ جیتے رہیں اب ایک شعر اور پڑھتا ہوں کسی نبی سے کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو اب ایک شعر پڑھتا ہوں کسی کی نبی کے مرتبے کو کم کرنا نہیں ہاں توجہ چاہوں گا مولانا ابرار صاحب ایک بہت ہی خوبصورت سا شعر توجہ چاہوں گا کہ آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کی رب سے قربت ہے آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کی رب سے قربت ہے کہ آدم سے سب نبیوں کی رب سے قربت ہے پر معراج میں میرے نبی کا رب سے ملنا ایک طرف پر معراج میں میرے نبی کا رب سے ملنا ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ماشاءاللہ یہ سب ترنم سے پڑھ رہے ہیں حیرت مجھے اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سب ترنم سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر ایک شعر اور سنیے گا یہاں سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا ایک منقبت کا شعر رات میں نے پڑھا تھا نبی کی نعت ہو اور نعت میں مدح صحابہ ہو وہی تو نعت اچھی ہے وہی اشعار اچھے ہیں صحابہ سب کے سب اچھے ہیں لیکن خاص کر ان میں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار اچھے ہیں اسی حوالے سے منقبت کا ایک شعر مولانا ابرار صاحب توجہ چاہوں گا کہ عثمان حیدر
عثمان حیدر حمزہ خالد سب آقا کے دیوانے ہیں. ہاں عثمان حیدر حمزہ خالد سب آقا کے دیوانے ہیں. سارے صحابہ میں لیکن صدیق کا رتبہ ایک طرف ہے. سارے صحابہ میں لیکن صدیق کا رتبہ. ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ. ایک شعر علماء کرام کے بیانات میں نے سنا ہے. شاعر بہت ہی حساس ہوتا ہے. کوئی بھی نئی چیز اسے اگر سمجھ میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے، وہ فوراً شعر بنانے کی کوشش کرتا ہے. میں نے سنا علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت حیدر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بہت مشہور تھی. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نام تھا اس کا، کیا نام تھا؟ ذوالفقار. ذوالفقار نام تھا. حضرت علی کی تلوار مشہور تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چابک بہت مشہور تھا. کیا؟ چابک بہت مشہور تھا. علماء کرام کے بیانات ان سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا. اب ایک شعر یہیں سے بنتا ہے. خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا. حضرت مولانا صوبان صاحب دامت برکاتہم یقیناً اتنے مخلص انسان ہیں. کل سے جب سے ہم آئے ہیں بڑی خدمت پیش کی ہے انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں، ان کے صحت میں خوب برکت عطا فرمائے. آپ حضرات کہہ دیں آمین. یہ شعر حضرت آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف. پورا مجمع پڑھے. اس کا چہرہ ایک طرف اور حیدر کی شمع شیر امیر شام کا چابک بھی ہے مگر مولانا عیسیٰ صاحب کہ حیدر کی شمع شیر امیر شام کا چابک بھی ہے مگر حیدر کی شمع شیر امیر شام کا چابک بھی ہے مگر ارے آقا کے دشمن کے لیے فاروق کا کوڑا ایک طرف آقا کے دشمن کے لیے فاروق کا کوڑا. مشہور تھا نا حضرت عمر فاروق کا کوڑا. ہاں اسے درہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کوڑا تھوڑا سا عام سہل زبان ہے اس لیے میں نے اس قافیے کا استعمال کیا. مقطع پڑھ دیتا اس سے پہلے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. یہ ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف. یہ شعر بالخصوص قاری زبیر بھوپالی صاحب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی کا زید یہ بولے والد
سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں گھر سے غائب ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ان کو غلام بن کر کے جب آئے تو ان کو خرید کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آپ حضور کی خدمت کیجئے. زمانے کے بعد ان کے گھر والوں کو پتہ چلا, وہ حضور پاک کے پاس آئے اور کہا میں اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہوں. کہا بالکل لے جائیے, آپ ان سے بات کر لیجئے. اب یہاں سے شعر بنتا ہے, ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہاتھ پکڑ کر یہ بولے والد سے سارے رشتے ایک طرف سرکار سے رشتہ, سارے رشتے ایک طرف سرکار سے رشتہ, ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ. ماشاءاللہ قاری اظہر الدین صاحب نے انعام دے کر کے یہ ثابت کر دیا ہاں کہ داغ, اب میں کہہ سکتا ہوں کہ داغ اپنا بھی دھل گیا یاروں, میرا کھاتا بھی کھل گیا یاروں. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے حوصلہ افزائی کی, ہم شکر گزار ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی کمائی میں خوب برکت عطا فرمائے. مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیجئے. بہت بہت شکریہ, یہ صوبان صاحب کے صاحبزادے ہیں, اللہ خوب خوب ترقیات سے نوازے, صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. مقطع دعاؤں کے ساتھ اس کا سن لیجئے اور اس کے بعد میں فرمائشوں کی طرف چلتا ہوں. جس کلام کو سن کر کے ہمارے حاجی صاحب نے مجھے مدعو کیا, وہ کلام انشاءاللہ شہداء کربلا کے حوالے سے میں پڑھوں گا. میں مقطع حاضر کرتا ہوں اس کلام, آپ کی بھی فرمائش پڑھوں گا, آپ گھبرائیے مت, چھوڑوں گا نہیں آپ کو, بے فکر رہیے. ہاں سنیے پہلے مقطع کہ روئے ہیں یوسف کے لیے یعقوب بہت عرصہ اشفاق, روئے ہیں یوسف کے لیے یعقوب بہت عرصہ اشفاق, کہ روئے ہیں یوسف کے لیے یعقوب بہت عرصہ اشفاق, پر ہم لوگوں کی خاطر سرکار کا رونا ایک طرف, پر ہم لوگوں کی خاطر سرکار کا رونا ایک طرف, ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ, اس کا چہرہ. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما